آئی پلس ٹی وی ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان کاشف شکیل۔ آئی پلس ٹی وی کے پروگرام بزم رنگ و نور سیزن 3 میں آپ تمام کا تہہ دل سے خیر مقدم ہے۔ اس پروگرام میں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے دینی مشاعرہ۔ حسب سابق رنگ و نور کے سیزن 3 میں ہم آپ کے ساتھ بہت سے اپنے اہم شعراء کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں، اور آئیے بلا تاخیر حمد باری تعالیٰ سے ہم اپنے اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ معراج فیض آبادی نے کہا ہے، اندھے خوابوں کو اصولوں کا ترازو دے دے، اندھے خوابوں کو اصولوں کا ترازو دے دے، میرے مالک مجھے جذبات پہ قابو دے دے، میرے مالک مجھے جذبات پہ قابو دے دے، میں کسی غیر کے ہاتھوں سے سمندر بھی نہ لوں، میں کسی غیر کے ہاتھوں سے سمندر بھی نہ لوں، ایک قطرہ بھی سمندر ہے اگر تو دے دے، ایک قطرہ بھی سمندر ہے اگر تو دے دے۔ آئیے حضرات، ہمارے مشاعرے کی یہ روایت رہی ہے کہ سب سے پہلے ہم حمد باری تعالیٰ سے اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ کسی شاعر نے کہا ہے، ہر ایک کام سے پہلے یہ ہم نے کام کیا، ہر ایک کام سے پہلے یہ ہم نے کام کیا، خدا کی حمد کی بعدہ کلام کیا۔ آئیے حضرات، ہمارے درمیان عرفان جعفری صاحب موجود ہیں اور بہت ہی کہنہ مشق شاعر ہیں، 35 برسوں سے شعر کہہ رہے ہیں، ملک اور بیرون ملک کے مختلف پروگرامز میں شریک رہے ہیں اور مختلف اعزازات سے نوازے گئے ہیں۔ میں ان سے گزارش کروں گا بڑے ہی التماس کے ساتھ کہ آپ ہمیں حمد سے نوازیں۔ محترم عرفان جعفری صاحب۔ ناظرین السلام علیکم۔ محفل رنگ و نور میں آئی پلس کے اس مشاعرے میں ناظرین کا استقبال ہے۔ یہ محفل رنگ و نور ہے اور اس کا آغاز ایک ہم سے ہوا چاہتا ہے۔ میں آپ سبھی کی خدمت میں ہم کا مطلع عرض کرتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ ارشاد۔ میری روح میں تو بسا رہے، میری روح میں تو بسا رہے، واہ۔ میری روح میں تو بسا رہے، میں ہر ایک پل یہ دعا کروں، میری روح میں تو بسا رہے، میں ہر ایک پل یہ دعا کروں، میں سنوں تو تیری ثنا سنوں، میں کروں تو تیری ثنا، کیا پیاری خواہش ہے۔ تو بسا رہے، میں ہر ایک پل یہ دعا کروں، میں سنوں تو تیری ثنا سنوں۔ ناظرین، شعر حاضر خدمت ہے کہ دو ہی خواہشیں میرے دل میں ہیں، مگر اصل دونوں کی ایک ہے، خواہشیں میرے دل میں ہیں، مگر اصل دونوں کی ایک ہے، میں در رسول پہ جا سکوں، میں طواف کعبہ کیا۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حمد نعت ایک ہی مصرے میں آپ نے اکٹھا کر، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھے۔ دوبارہ ارشاد۔ کہ دو ہی خواہشیں میرے دل میں ہیں، مگر اصل دونوں کی ایک ہے، میں در رسول پہ جا سکوں، میں طواف کعبہ کیا کروں، میری روح میں
تو بسا رہے. ناظرین شعر بہت خوبصورت ہوا ہے, سماعت کریں انشاءاللہ. کہ 100 میں ایک کم تیرے نام ہے, سبحان اللہ. 100 میں ایک کم تیرے نام ہے, مگر ان کے وصف جدا جدا. 100 میں ایک کم تیرے نام ہے, مگر ان کے وصف جدا جدا. مجھے یاد ہو تیرے نام سب, مجھے یاد ہو تیرے نام سب, میں سبھی کا ورد کیا. کیا کہنے سبحان اللہ. مقرر ارشاد. تیرے نام بہت پیارا. 100 میں ایک کم تیرے نام ہے, مگر ان کے وصف جدا جدا. مجھے یاد ہو تیرے نام سب, میں سبھی کا ورد کیا کروں. میری روح میں تو بسا رہے. شعر سماعت کرے کہ جی تیرے در پہ جب یہ جبیں جھکے, تو خیال آئے نہ غیر کے. تیرے در پہ جب یہ جبیں جھکے, تو خیال آئے تو خیال آئے نہ غیر کے. میری سانس تیری دین ہے, میں ہزار شکر ادا. میری سانس تیری دین ہے, میں ہزار شکر ادا. شکر ادا کرنے کا انوکھا انداز. سبحان اللہ. بہت شکریہ. میری روح میں تو بسا رہے. آخری شعر ہے جی, ارشاد کریں کہ ہم کا شعر کبھی کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ مجھے یہ جہاں بھی عزیز ہے, اور مجھے وہ جہاں بھی عزیز ہے. مجھے یہ جہاں بھی عزیز ہے, مجھے وہ جہاں بھی عزیز ہے. میں زمین کے کام بھی آ سکوں, میں زمین کے کام بھی آ سکوں. حق بندگی بھی ادا. سبحان اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کیا کہنے بھی آ سکوں. حق بندگی بھی ادا کروں. میری روح میں تو بسا رہے. میں ہر ایک پل یہ دعا کروں, میں سنوں تیری ثنا. محترم حضرات, یہ تھے جناب عرفان جعفری صاحب جو اپنی مسحور کن آواز میں اس محفل کو مسحور کر رہے تھے. ایک شعر یاد آتا ہے کہ تشنگی جم گئی پتھر کی طرح ہونٹوں پہ, تشنگی جم گئی پتھر کی طرح ہونٹوں پہ, ڈوب کر بھی تیرے دریا سے میں پیاسا نکلا. واللہ دل کی خواہش تھی کہ عرفان جعفری صاحب پڑھتے جائیں اور ہم اور آپ سب سنتے جائیں. ایسے لب و لہجے میں
خدا کی حمد بیان کر رہے تھے کہ بس ایک وجد کی سی کیفیت محسوس ہونے لگی۔ آئیے حضرات اب شمع محفل اس شاعر پختہ فکر کی طرف لائی جائے جو اپنی انفرادیت میں ایک الگ مقام رکھتا ہے۔ میری مراد میرا روڈ سے تشریف لائے ہوئے جناب صدیق عمر صاحب سے ہے۔ صدیق عمر صاحب تقریباً 15 برسوں سے شعر سازی میں مصروف ہیں۔ انہوں نے غزل اور نظم کے گیسو رخسار کو سجایا اور سنوارا ہے۔ میں محترم صدیق عمر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنا کلام پیش کریں اس شعر کے ساتھ کہ گلوں میں رنگ بھرے باد نو بہار چلے، گلوں میں رنگ بھرے باد نو بہار چلے، چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے۔ محترم صدیق عمر صاحب مائک پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں تہہ دل سے آئی پلس چینل کا ممنون و مشکور ہوں، سیزن 3 کا، کہ اس نے مجھے موقع عنایت کیا۔ آئیے اپنی بات جو ہے اس قطعے سے شروع کرتا ہوں۔ ارشاد ملاحظہ فرمائیے کہ دنیا بھر کی نعمت میں نے پالی ہے، دنیا بھر کی نعمت میں نے پالی دنیا ہے، بھر کی نعمت میں نے پالی ہے، ماں نے پیار سے مجھ کو گلے لگا لی ہے۔ واہ واہ، دنیا بھر کی نعمت میں نے پالی ہے، ماں نے پیار سے مجھ کو گلے لگا لی ہے۔ واہ، آئیے اپنی غزل کی شروعات کرتا ہوں اس مطلع کے ساتھ جی، کہ جس نے اسلاف کا کردار بھلایا ہوگا، جس نے اسلاف کا کردار جس نے بھلایا اسلاف ہوگا، کا کردار بھلایا ہوگا، اس نے ہر حال میں نقصان اٹھایا ہوگا۔ واہ کیا کہنے، کیا کہنے، واہ، جس نے اسلاف کا کردار بھلایا ہوگا، واہ، اس نے ہر حال میں نقصان اٹھایا ہوگا۔ بہت اچھا، بہت اگلا شعر دیکھیے جی، ارشاد۔ کہ لکھا جائے گا وہ احسان فراموشی میں، لکھا کہا جائے گا وہ احسان فراموش، لکھا جائے گا وہ احسان فراموشی میں، یوں ہی شکوہ جو زباں پر کوئی آیا ہوگا۔ واہ واہ کیا کہنے، اگلا شعر دیکھیے کہ درمیاں اپنے جو خوشحال نظر آتا ہے، درمیاں اپنے جو خوشحال نظر درمیاں آتا ہے، اپنے جو خوشحال نظر آتا ہے، اس کی آنکھوں میں کبھی اشک تو آیا ہوگا۔ واہ بڑی سچی بات کہہ دیے جناب۔ درمیاں اپنے جو خوشحال نظر آتا ہے، اس کی آنکھوں میں کبھی اشک تو آیا ہوگا۔ دیکھ کر وہ مجھے انجان بنا بیٹھا ہے، دیکھ کر وہ مجھے انجان بنا بیٹھا ہے، میں نے سوچا نہ تھا اتنا کبھی پرایا ہوگا۔ دیکھ کر وہ مجھے انجان بنا بیٹھا ہے، میں نے سوچا نہ تھا اتنا کبھی پرایا ہوگا۔ واہ، اگلا شعر دیکھیے کہ قدر کرنا جو نہ سیکھے ہے زمانے میں یہاں، قدر کرنا جو نہ سیکھے ہے زمانے میں یہاں، جو نہ سیکھے ہے زمانے میں یہاں، مرتبہ اس نے تو اپنا ہی گھٹایا ہوگا۔ واہ بالکل بہت سچا شعر۔ قدر کرنا جو نہ سیکھے ہے زمانے میں یہاں، مرتبہ اس نے تو اپنا ہی گھٹایا ہوگا۔ مقطع کا شعر ہے ارشاد۔ کہ زیر خنجر بھی عمر نے تو کیا ہے سجدہ، زیر خنجر بھی عمر نے تو کیا زیر ہے، خنجر بھی عمر نے تو کیا ہے سجدہ، کس قدر دل میں خدا اس نے بسایا ہوگا۔ واہ واہ کیا کہنے، جس نے اسلاف کا کردار بھلایا ہوگا، اس نے ہر حال میں نقصان اٹھایا ہوگا۔ واہ بہت اچھا۔ ناظرین یہ تھے جناب صدیق عمر صاحب جو اپنے کلام کے گلدستے سے ہمیں نواز رہے تھے۔ اس کلام میں جہاں نصیحت تھی وہیں موعظت بھی تھی، وہاں اسلاف سے جڑنے کا ایک سبق بھی تھا، وہیں اپنے حالات پہ نظر رکھنے کا ایک سلیقہ بھی سکھا گئے۔ جناب صدیق عمر صاحب کا بہت بہت شکریہ۔ اب آئیے ہم اپنی بزم کے اگلے شاعر کو دعوت سخن دیں۔ قبل اس کے ایک شعر میں ان کے لیے عرض کرنا چاہوں گا کہ سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں۔ ہماری فہرست کے اگلے شاعر ہیں محترم عالم نظامی صاحب، ممبئی کے مشہور شاعر ہیں اور الحمدللہ ملک کے کئی مشاعروں میں مشاعروں کی دنیا کا ایک جانا پہچانا چہرہ ہیں اور سالوں سے مشاعرہ پڑھتے آ رہے ہیں۔ میں عالم نظامی صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں۔ محترم عالم نظامی صاحب۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ بزم رنگ و نور کے اس ادبی تہذیبی مشاعرے میں یہ میری دوسری حاضری ہے۔
جس کے لیے میں آئی پلس ٹی وی چینل کا بے حد ممنون ہوں، مشکور ہوں۔ آج کے اس مشاعرے میں اعجاز ہندی صاحب تشریف رکھتے ہیں، میں ان کی دعائیں چاہتا ہوں اور غزل کا مطلب پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ ارشاد۔ گھر میں آرام کا سایہ نہیں رہنے دیتی، گھر میں آرام کا سایہ نہیں رہنے دیتی، گھر میں آرام کا سایہ نہیں رہنے دیتی، اب تو تنہائی بھی تنہا نہیں رہنے۔ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت عمدہ، بہت ہی عمدہ، بہت عمدہ عالم صاحب، بہت شکریہ، بہت۔ اب تو تنہائی بھی تنہا نہیں رہنے دیتی، اور یہ شعر بھی ناظرین خاص طور سے ملاحظہ فرمائیں۔ یہ تو اچھا ہوا سانسوں پہ نہیں بس اس کا، یہ تو اچھا نہیں سانسوں پہ نہیں بس اس کا، ورنہ دنیا مجھے زندہ نہیں رہنے مقرر عالم صاحب، مقرر پیش کرتا ہوں۔ یہ تو اچھا ہوا سانسوں پہ نہیں بس اس کا، ورنہ دنیا مجھے زندہ نہیں رہنے دیتی، گھر میں آرام کا، اور خاص طور سے یہ شعر بھی ملاحظہ فرمائیں۔ مفلسی کتنی خطرناک ہے ہم جانتے ہیں، مفلسی کتنی خطرناک ہے ہم جانتے ہیں، یہ سلامت کوئی رشتہ نہیں رہنے دیتی، یہ سلامت کوئی رشتہ نہیں رہنے دیتی، گھر میں آرام کا، اور شعر آخری ملاحظہ فرمائیں۔ چاہتی کیا ہے یہ آوارہ مزاجی میری، چاہتی کیا ہے یہ آوارہ مزاجی میری، ایک مرکز پہ ہمیشہ نہیں رہنے دیتی، بہت ہی اعلیٰ، ایک مرکز پہ ہمیشہ نہیں
رہنے دیتی. اور دعاؤں کے ساتھ مقطع کا شعر حاضر کر رہا ہوں. استقبال. کیا بری شے ہے یہ شہرت کی ہوس بھی عالم. کیا بری شے ہے یہ شہرت کی ہوس بھی عالم. اچھے اچھوں کو بھی اچھا نہیں رہنے. کیا بات ہے, سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیا بری شے ہے یہ شہرت کی ہوس بھی عالم. اچھے اچھوں کو بھی اچھا نہیں رہنے دیتی. گھر میں آرام کا. واہ 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 واہ. ناظرین, یہ تھے جناب عالم نظامی صاحب, جن کے کلام میں سماج کی تصویر تھی, مفلسی کا کرب تھا, اور حالات حاضرہ پر انہوں نے جس انداز سے اور جس سلیقے سے ہم ناظرین کو ایک پیغام دیا اور ایک جہت دی, وہ بہت ہی کمال کا لگا. ناظرین, میں ان کے لیے بس ایک شعر عرض کروں گا کہ یہ کون تھا اور کس نے بکھیری تھی مستیاں. عالم صاحب, یہ کون تھا اور کس نے بکھیری تھی مستیاں, ہر ذرہ صحن باغ کا ساغر بدوش ہے. آئیے حضرات, اب ایک بڑا ہی پیارا نام ہے, بڑا ہی معتبر نام ہے, اور ایک کہنہ مشق شاعر اور ایک گرامی قدر شاعر ہماری فہرست میں ہے, اور اس ایپیسوڈ کے آخر میں وہ اپنا کلام پیش کرنے جا رہے ہیں. قبل اس کے کہ میں ان کو مائک کے لیے آواز دوں, میں ان کے لیے ایک شعر عرض کرنا چاہوں گا کہ وہ آئینے کو بھی حیرت میں ڈال دیتا ہے, وہ آئینے کو بھی حیرت میں ڈال دیتا ہے, کسی کسی کو خدا یہ کمال دیتا ہے. یہی کمال میں جس شاعر کو آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں, خدا نے اس کو اسی کمال سے نوازا ہے. آپ بھی سنیے اور آپ بھی لطف اندوز ہوئیے. میری مراد جناب اعجاز ہندی صاحب سے ہے, جو ممبرا جیسی زرخیز اور مردم خیز سرزمین سے تعلق رکھتے ہیں. اور اگر میں یہ کہوں کہ ادب کے نام کی جو سرزمی ہے, ادب کے نام کی جو سرزمی ہے, تیرے ہی دم سے وہ اتنی ہنسی ہے. آئیے حضرات, میں ان سے درخواست کروں کہ وہ ہمارے سامنے تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں. محترم اعجاز ہندی صاحب. آئی پلس ٹی وی کے اس چینل کے مشاعرے میں رنگ و نور کے ناظرین کو سلام عرض ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آئیے غزل کا مطلع پیش کر رہا ہوں. اسی محراب سے ایک راستہ صدرنگ نکلے گا, اسی محراب سے صدرنگ نکلے گا, ایک راستہ صدرنگ نکلے گا, سفر جب ختم ہوگا ہر مسافر دنگ نکلے گا. واہ, کیا کہنے, اسی محراب سے رنگ و نور کے اسی محراب سے ایک راستہ صدرنگ نکلے گا, سفر جب ختم ہوگا ہر مسافر دنگ نکلے گا. ہے میرا نام بھی انعام کی فہرست میں شامل, ہے میرا نام بھی انعام کی فہرست میں شامل, مگر رد عمل میرا بہت بے ڈھنگ نکلے گا. ہے میرا نام بھی انعام کی فہرست میں شامل, مگر رد عمل میرا بہت بے ڈھنگ نکلے گا. اور شعر سماعت کریں کہ گرفتاری پہ نادم کون تھا کیوں تھا اسے چھوڑو. گرفتاری پہ نادم, حالات حاضرہ پر غور کریں جو ان دنوں ہو رہا ہے. گرفتاری پہ نادم کون تھا کیوں تھا اسے چھوڑو, خبر رکھنا کسی کے پاس کوئی سنگ نکلے گا. گرفتاری پہ نادم کون تھا کیوں تھا اسے چھوڑو, خبر رکھنا کسی کے پاس کوئی سنگ نکلے گا. اور شعر دیکھیں کہ اڑا لے جائیں گی آخر ہوائیں زردرو منظر, اڑا لے جائیں گی آخر ہوائیں زردرو منظر, ہماری آنکھ میں چبھتا ہوا کچھ زنگ نکلے گا. اڑا لے جائیں گی آخر ہوائیں زردرو منظر, ہماری آنکھ میں چبھتا ہوا
کچھ زنگ نکلے گا. ناظرین میں بیچ میں عرض کر دوں کہ ایسی شاعری ایک لمبے تجربے کے بعد ہی حاصل ہوتی ہے، اور شاید آپ لوگوں کو تعجب ہو کہ محترم اعجاز ہندی صاحب تقریباً نصف صدی سے شاعری کر رہے ہیں. جی ہاں، نصف صدی سے. محترم اعجاز ہندی صاحب سے درخواست ہے کہ کلام جاری رکھیں. شعر دیکھیں کہ ہمارے جسم کا آہن اسی مٹی سے پیدا ہے. ہمارے جسم کا آہن اسی مٹی سے پیدا ہے، اسی مٹی میں پوشیدہ کوئی آہنگ نکلے گا. ہمارے جسم کا آہن اسی مٹی سے پیدا ہے، اسی مٹی میں پوشیدہ کوئی آہنگ نکلے گا. شعر دیکھیں کہ خدا کے سامنے جب نامہ اعمال پیش ہوں گے، خدا کے سامنے جب نامہ اعمال پیش ہوں گے، لفافہ ہم جو لے جائیں گے وہ بے رنگ نکلے گا. کیا کہیں. خدا کے سامنے جب نامہ اعمال پیش ہوں گے، لفافہ ہم جو لے جائیں گے وہ بے رنگ نکلے گا. اور یقیناً کام آئیں گی ہماری کوششیں ایک دن، یقیناً کام آئیں گی ہماری کوششیں ایک دن. زمیں ہموار ہونے پر کوئی نیرنگ نکلے گا. یقیناً کام آئیں گی ہماری کوششیں ایک دن، زمیں ہموار ہونے پر کوئی نیرنگ نکلے گا. اور ایک میرا بہت ہی معروف شعر ہے، اکثر لوگ اسے دہراتے ہیں: مجھے اپنی سی کوشش میں لگا رہنے دو پھر دیکھو، مجھے اپنی سی کوشش میں لگا رہنے دو پھر دیکھو، میں جس پودے کو چھو لوں گا وہی خوش رنگ نکلے گا. کیا کہنے. میں جس پودے کو چھو لوں گا وہی خوش. مجھے اپنی سی کوشش میں لگا رہنے دو پھر دیکھو، میں جس پودے کو چھو لوں گا وہی خوش رنگ نکلے گا. اور مقطع عرض کر رہا ہوں کہ یہی آسائشیں اعجاز ہندی مار ڈالیں گی، یہی آسائشیں اعجاز ہندی مار ڈالیں گی. زمیں کی وسعتوں کا دائرہ بھی تنگ نکلے گا. یہی آسائشیں اعجاز ہندی مار ڈالیں گی، زمیں کی وسعتوں کا دائرہ بھی تنگ نکلے گا. اور اسی محراب سے ایک راستہ صدرنگ نکلے گا. سفر جب ختم ہوگا ہر مسافر دنگ نکلے گا. بہت شکریہ. بہت شکریہ. یہ تھے جناب اعجاز ہندی صاحب جو اپنے کلام سے ہمیں نواز رہے تھے. ان کا کلام ان کے تجربات کا نچوڑ اور ان کی صحیح مسلسل کا حاصل تھا. یقین جانیے ان کے کلام کے ہر لفظ بلکہ ہر لفظ کے نقطے سے آپ سالوں کا تجربہ نچوڑ سکتے ہیں. میں ان کے لیے بس ایک شعر عرض کروں گا کہ ہمیں حقیر نہ جانو ہم اپنے نیزے سے، ہمیں حقیر نہ جانو ہم اپنے نیزے سے، غزل کی آنکھ میں کاجل لگانے والے ہیں. محترم غزل کی آنکھ میں کاجل لگا رہے تھے، یعنی ان کے کلام میں ایک درد تھا، ایک کرب تھا، سماج کی تصویر تھی. تو یقین جانیں ایسا کلام برسوں کی تپسیا کے بعد حاصل ہوتا ہے، کیونکہ یوں ہی شعر گوئی سے شاعری نہیں آتی، فکر و فن کے مکتب میں داخلہ ضروری ہے. ان کا شعر اس بات کا غماز تھا کہ وہ یقیناً 50 سالوں سے فکر سخن کر رہے ہیں. ناظرین اب اسی کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. آپ تمام کا تہہ دل سے شکریہ. i+TV دیکھتے رہیں. اگر ہمارا پروگرام آپ کو پسند آتا ہے تو پلیز لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے سے ہمیں ضرور نوازیں. اب آپ کی رائے ہمارے لیے بے حد اہم ہوتی ہے. ہم آپ کی رائے کو پیش نظر رکھ کر اگلے پروگرام کا شیڈول بناتے ہیں اور ہماری یہ مکمل کوشش رہتی ہے کہ آپ کے مشوروں کو ہم پیش نظر رکھیں اور اسی کے مطابق ہم i+TV کو مستقبل میں ایک نئی دشا اور نیا راستہ دیں. اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں